بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 67 حدیثیں 67 حدیثیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ 68ویں حدیث پر آئیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کے سلسلے میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی اس بات کا باب کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ یہ کچھ پہلے دلیلیں ذکر کریں گے اپنے طور پر، جو آیات کے حصے ہیں، حدیثوں کے حصے ہیں، پھر باقاعدہ 68 نمبر حدیث لے کر آئیں گے۔ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کچھ کہنے سے پہلے جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا اچھی طرح علم حاصل کرے، اسی طرح عمل اختیار کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آدمی قول یا عمل اختیار کرے گا تو اغلاط سے محفوظ ہوگا، اور جو اس قول و عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے احسن انداز سے حاصل ہو سکے گا۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ آیات لے کر آئے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں لقول اللہ تعالی، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے عالی شان کے سبب کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو تم جان لو کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، یعنی پس تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں۔ یہاں پہ ذنب کا لفظ ہے، ذنب کا لغوی معنی یعنی لفظی اگر ترجمہ آپ کریں تو گناہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، پاک و صاف ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ جو باعث فضیلت ہوتی تھیں لیکن ان کا ترک کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر آسانی کے لیے اس کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو مستحب کام کو ترک کرنا خلاف اولا کہلاتا ہے۔ اگر آپ ایک مستحب کام نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے یہ خلاف اولا ہے، لیکن یہ مستحب کا ترک چونکہ گناہ نہیں ہوتا، خلاف اولا کام کا ارتکاب چونکہ کوئی قابل گرفت نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حقیقتاً گناہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ جتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، جیسے جیسے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کا درجہ قرب بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خود اپنے لیے بہت زیادہ گرفت محسوس کرتے ہیں اور اپنا سختی کے ساتھ محاسبہ بھی فرماتے ہیں۔ لہذا مثال کے طور پہ جیسے مسواک کرنا سنت کریمہ ہے، اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت مسواک فرمائی، لیکن آپ بعض اوقات صرف اپنی امت کی آسانی کے لیے مسواک کے استعمال کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو آپ نے ایک تو آسانی کے لیے خود اس کو ترک فرمایا، کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کسی کام کو کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سرکار کے اس عمل پہ مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنا امت کے لیے واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسواک کو بغیر ترک کیے لگاتار کرتے تو واجب ہو جاتی، اور اس میں پھر امت کے لیے مشقت تھی۔ اب حالانکہ زیادہ کوئی لمبا کام تو نہیں، مسواک لیا اور کر لیا، آسان سا کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کو بھی اپنی امت کے لیے مشقت محسوس فرما کر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسواک کا ترک بھی جائز ہے، خود یہ کر کے دکھایا۔ ابھی جو آپ نے مسواک کو ترک کیا، ایک فضیلت کو ترک کیا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے گئے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور یہی مسلم کی روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے اور اس کی شرح بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو،
کیونکہ میں خود بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو توبہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ گناہ پر نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایک افضل کام کو ترک کر دینا اور مفضول کام کو اختیار کر لینا، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرنا ثابت ہے کہ اگرچہ گناہ نہیں تھا. تو یہ جواز امت کے لیے سرکار نے ایسا کیا. تو اب یہ دیکھیے، یہ اگرچہ آیت یہاں کا بخاری کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ جو امام بخاری نے آیت کا حصہ بیان کیا اس میں اور اس میں ایک ربط پیدا ہو کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ باب کی صحیح وضاحت ہو سکے. آپ نے باب قائم کیا ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا باب. اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت طلب کیجئے. اب مغفرت طلب کرنا ایک عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ عمل اختیار کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لے کر آئے جس سے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور بے شک علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے، یعنی نبیوں نے ان علماء کو علم کا وارث بنایا ہے. بس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بڑے حصے کو حاصل کر لیا. یہ بھی گویا کہ معلوم ہوا کہ علماء کو چاہیے پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر عمل کریں اور عمل کی ترغیب دیں. تو یہاں پر بھی علم کی فضیلت کو بیان کر دیا. اور بہت بڑی بات ہے، دیکھیں کہ علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں. یہ آپ کو قاعدہ قانون معلوم ہوگا یقیناً کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یعنی ان کے مال تقسیم نہیں ہوتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت بھی اپنے موقع پر آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. یعنی جو ان کے دنیاوی مادی اشیاء ہیں، دنیاوی مال و اسباب ہیں، وہ وراثت نہیں بنتے ہیں، نہ وہ تقسیم ہوں گے. تو نبیوں کی وراثت جو ہے وہ یہی علم ہے، اور اس کے وارث علماء ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. تو آپ بازار میں پہلے مسجد آئے، وہاں پہ حلقے لگے ہوئے تھے، پھر بازار چلے گئے، وہاں لوگ خریداری کر رہے تھے. تو آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ علم چھوڑ کر یہاں پہ کچھ لوگ یہاں مشغول ہیں. تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے لوگو، تم یہاں تجارت کر رہے ہو، حالانکہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تو سب لوگ بھاگے وہاں پر کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. جا کر دیکھا تو وہ علمی حلقے لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث. تو انہوں نے بتایا کہ یہ علم ہی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی میراث ہے. تو یہ دیکھیں، اگر وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں. معلوم ہوا کہ علم بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور عمل اور قول سے پہلے اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور اب یہ بھی غور کریں کہ علماء جب انبیاء علیہم السلام کے وارث قرار دیے گئے ہیں، تو یہ ہمارا اکثر قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ورثاء ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے پیر صاحب کے وارث ہیں یا کسی عالم کے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم ان کی دل آزاری کے مرتکب ہوں گے تو بڑی شخصیت جو بزرگ ہیں ان کی دل آزاری ہوگی، اور ان کی دل آزاری ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اسی تناظر میں ذرا آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا ہے کہ یہ نبیوں کے ورثاء ہیں. اب جو نبیوں کے وارث ہیں وہ کتنا قابل تعظیم ہوگا، اس کی کتنی برکت ہوگی، اور اسے کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم علماء آج کل کے دور میں علماء کا ذکر بھی ایسا کرتے ہیں حقارت کے ساتھ. یعنی اگر کسی مفتی صاحب کا تذکرہ کرنا ہوگا تو کوئی ساتھ میں القابات نہیں لگائیں گے، ڈائریکٹ نام لے دیں گے، یا دامت برکاتہم العالیہ یا جناب حضرت، نہیں، اس طرح کلام کریں گے کہ جیسے کسی انتہائی حقیر شخص کا ذکر کر رہے ہوں. اور یہ خصوصاً وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور علماء کے کام کر دیتے ہیں بہت سارے. تو پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے اہمیت نکل جاتی ہے
بہت سے لوگ میں نے بھی ایسے دیکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء کا تذکرہ بالکل ایسے کرتے ہیں کہ نہ پیچھے حضرت لگاتے ہیں نہ آگے دامت برکاتہم العالیہ، اور ڈائریکٹ سیدھا سیدھا نام لیتے ہیں. اس سے بڑی قلب میں کوفت پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح تو کوئی اپنے والد کا نام بھی نہیں لیتا ہے، والد کے نام کے لیتے ہوئے بھی ذرا ادب اور احترام کرتا ہے، لیکن یہ عالم کا نام ایسا لے رہے ہیں کہ جیسے کسی حقیر سی مخلوق کا نام لے رہے ہوں. اس لیے یاد رکھیے کہ علماء بڑی عظمت کے حامل ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کر کے، ان کی دل آزاریاں کر کے ہم خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنج پہنچانے کا سبب بن رہے ہوں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر میدان محشر میں بہت سخت معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے علماء کی تعظیم کریں. ہاں اگر کوئی واقعی اپنے علم کو غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی حرکت مناسب نہیں ہے، اعلانیہ طور پہ وہ خطا کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ روا رکھا جائے. لیکن جو علماء حق ہیں اور اچھے علماء ہیں، ان کی بڑی ادب اور ان کا بڑا ادب چاہیے، تعظیم چاہیے. اور اگر یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہم سے کوئی کام کروا لیتے ہیں، ہم سے کوئی خدمت لیتے ہیں، تو اس کو ہرگز ان پر احسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کا احسان سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے خدمت لے رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت پر حدیث سے استدلال کیا ہے. ابھی حدیثیں شروع نہیں ہوئی. دیکھیں امام بخاری کی عادت ہے کہ بعض اوقات حدیث سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر آتے ہیں حدیثوں کے، آیتوں کے، اور یہ باب کے تحت لے کر آتے ہیں. تو وہ میں پہلے آپ کو ذکر کر رہا ہوں. جب حدیث نمبر 68 کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کو باقاعدہ شروع کریں گے. لیکن یہ سب ہے بخاری کا حصہ. آگے امام بخاری نے بیان فرمایا کہ ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ومن سلک طریقا یطلب به علما سهل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا تو سهل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف ایک راستے کو آسان فرما دے گا. گویا کہ جو علم سیکھنے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم دین سیکھیں کہ اس کی برکت سے انسان جنت تک داخل ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں رہنے والی بہنیں اگر کہیں کوئی کورسز وغیرہ کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا موقع میسر نہیں آتا تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر گھر دینی چینلز کی نشریات پہنچ رہی ہیں. آپ اگر گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ کوئی پروگرام جوائن کرتی ہیں، اس سے لگاتار اکتساب کرتی ہیں، تو آپ بھی ایک دینی طالب علم ہیں، اور آپ کے اس تسلسل سے کیے جانے والے عمل اور کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اس سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی. پھر آپ نے ایک اور آیت مبارکہ ذکر کی ہے. کہتے ہیں وقال جل ذکرہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے عظیم ہوا اس کا ذکر کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب دو مفہوم لیے گئے. ایک تو اس کی تعویل یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈریں، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حقیقتاً جو حق ہے یا ڈرنا واقعی چاہیے وہ علماء ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کیونکہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے. یا پھر یہ خبر ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. تو لہٰذا علماء اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں معلوم ہوا کہ جو صاحب علم ہوتا ہے، جو صحیح علم حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا خوف عطا فرماتا ہے اور وہ ہزاروں گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب یقینی سی بات ہے کہ صرف ظاہری علوم پڑھ لینے سے یا فنون پڑھ لینے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے. یقینی سی بات ہے کہ ان حدیثوں کو بھی پڑھنا ہوگا کہ جو آخرت کے عذاب پر مشتمل ہیں، اسی طریقے سے اخلاقیات کے بارے میں ہیں، روحانی ترقیوں کے بارے میں ہے، رقت قلب پیدا کرنے والی حدیثیں ہیں. علماء کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں اور پڑھتے بھی الحمدللہ، پھر اس پہ غور و تفکر کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، اس کے عذاب سے ڈرائیں. ایک صاحب علم اگر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے. اسے فوراً سے پیشتر اپنے آپ کو سنبھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حقیقی طور پہ مائل کرنا چاہیے. کیونکہ عوام گناہ کرے یہ بھی برا ہے، لیکن ایک صاحب علم گناہ کرے اور برائی کرے یہ بہت زیادہ برا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے اللہ سے ڈروں، اور اگر کوئی خطا ہے، میری گناہ ہے، تو میں اس کو چھوڑوں اور اس سے دور رہوں۔ اور آپ سب جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اضافے کی بھی کوشش کریں، اور یہ ضرور انشاءاللہ جب آپ ایک روحانی علم حاصل کرتے ہیں، علم باطن حاصل کرتے ہیں، دل کو نرم کرنے والا علم حاصل کرتے ہیں، تو خود بخود اس کا یہ ثمرہ اور پھل اور رزلٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یعنی امام بخاری نے ایک اور آیت ذکر کی ہے کہ وما یعقلها الا العالمون، اور ان آیات کی تعویل کو نہیں سمجھتے ہیں مگر علم والے۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ بعض آیات یہ ایسی ہیں جن کو پڑھتے ہی فوری طور پر مقصود الہی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل اور تھوڑا تدبر کرنا پڑتا ہے، غور و تفکر کرنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کے اصل مقصود تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں نشاندہی کر دی گئی کہ اس اصل مقصود تک بعض اوقات اس قسم کی آیات میں عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صرف علماء پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علوم پڑھے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر اس آیت کی تفسیر پر مشتمل احادیث بھی ہوتی ہیں، پھر ان کو علمی فہم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علمی فہم کے مطابق اس کی بنیاد گویا کہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر انسان صحیح تعویلات سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اہل علم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر ایک مزید آیت لے کر آئے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورۃ الملک ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ کفار یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بیان کیا تھا، اگر ہم نے اس کو غور سے سنا ہوتا، قبولیت کی نیت سے سنا ہوتا، اور پھر ان کے معانی مفاہیم پر غور و تفکر کر کے اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیتے، علم حاصل کر لیتے، تو آج ہمارا یہ ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اس سے بھی علم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ اگر انسان ایک دفعہ کوئی بات سنتا ہے اور اس علم کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ ایک اور امام بخاری نے آیت ذکر کی ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ زمر آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی کیا یہ برابر ہو سکتا ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر ہو جائے؟ اس پر انشاءاللہ میں کلام عرض کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔